السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے؟ کافی عرصے بعد آج ولاگ بنا رہا ہوں اور دوستوں کا اصرار تھا کہ اپنا جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو دوبارہ فعال کروں، تو اسی حوالے سے آج دوبارہ آغاز کر رہا ہوں۔ آج کی جو خبر ہے بڑی خبر ہے۔ اگر میں اس حوالے سے کہوں کہ پاکستان اور چین کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے حوالے سے ایک زبردست کام جاری ہے۔ پاکستان میں چین نے 45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے مزید سرمایہ کاری بھی آنی ہے۔ اور اس طرح خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں تو رشکی اکنامک زون ہے، درابن میں ایک اکنامک زون بنا ہے، اور اسی طرح سڑکوں کا بھی ایک جال ہے جو پاکستان کے اندر بنا ہے۔ بجلی گھر جو ہیں وہ بہت سارے لگے ہیں پاکستان کے اندر، جس سے نہ صرف پاکستان میں بجلی کی جو کمی تھی وہ ختم ہوئی ہے، بلکہ اب ہمارے پاس اضافی بجلی بھی ہے۔ پچھلی حکومت میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو چین اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات تھے وہ سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ اس سرد مہری میں جب معاملات اس طرح بگڑے کہ چائنا نے مزید سرمایہ کاری نہیں کی اور کافی ٹائم اس میں گزر گیا، تو 5 سال تقریباً اس طرح گزرے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو چائنیز ہیں وہ یہاں پہ مختلف پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں۔ ایک تو سی پیک کے حوالے سے کام چل رہا ہے، دوسرا جو ہے سی پیک کے علاوہ بھی پروجیکٹ ہیں جس میں ڈیمز وغیرہ ہیں، وہاں بھی چائنیز کام کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے چائنیز پاکستان کے اندر مختلف اپنے جو نجی کاروبار ہیں یا پرائیویٹ بزنس ہے اس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب یہاں پہ چائنیز نے کام زیادہ شروع کر دیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ دہشت گردوں نے چائنیز باشندوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور کئی واقعات ہم نے دیکھے۔ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا تھا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ 2 چائنیز جو کراچی اترے اور ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر، جیسے کہ داسوق میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح جہاں بھی ایک موقع ملتا ہے دہشت گردوں کو تو وہ ہمارے جو چائنیز بھائی ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب یہ ایک مشکل صورتحال تھی اور ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید حکومت اس میں مزید کوئی ایسے اقدامات اٹھائے گی جس سے نہ صرف یہ کہ چائنیز پاکستان آ سکیں گے آسانی سے اور ان کو ایک سیکیورٹی بھی دی جائے گی، لیکن جو کہ سیکیورٹی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور چائنیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جو مختلف منصوبے ہیں اس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ اس تفصیل میں میں اگلی مرتبہ جاؤں گا کہ چائنیز پاکستان میں کتنے پروجیکٹس ایسے ہیں جس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ آج کا چونکہ موضوع ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس بارے میں بتاؤں۔ ابھی جو صوبائی حکومت ہے اس نے بھی ظاہر ہے کہ سخت اقدامات اٹھائے ہیں، اور ان اقدامات کا جو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب چائنیز کا پاکستان آنا تقریباً مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیک لسٹ بنائی گئی ہے کہ بھئی یہ چیک لسٹ کے مطابق جو لوگ اس پر پورا اتریں گے صرف وہی چائنیز باشندے جو ہیں پاکستان آ سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چائنیز پاکستان آئیں گے کیا وہ ان چیک لسٹ پر پورا اتریں گے، تب ہی ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہوگی۔ اب یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی ہمارے جو چائنیز لوگ ہیں، چائنیز باشندے ہیں،
اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو پاکستان کے جو یہاں پہ جو بزنس کرتے ہیں چائنیز کے ساتھ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاروباری شخصیت ہے وہ چائنا سے اور پاکستان کے درمیان جو کاروبار ہے وہ پرائیویٹ لوگ بھی کرتے ہیں، تو اگر پرائیویٹ لوگ جب کسی چائنیز کو بلائیں گے پاکستان تو ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور آپ کسی چائنیز باشندے کو، سرمایہ کار کو، انویسٹر کو آپ پاکستان نہیں بلا سکیں گے۔ تو یہ ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ حال ہی میں جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر ایک یہ ایشو آیا ہے، کچھ چائنیز آنا چاہ رہے تھے لیکن یہاں پہ جو ہماری خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے جو چیک لسٹ فراہم کی ہے اس کو دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب چائنیز پاکستان اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص نہیں آ سکیں گے۔ اس کے اندر جو چیک لسٹ بنائی گئی ہے اس کے اندر تو ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو فارم ہیں، دو قسم کے فارم ہیں یہاں پہ، تو ان کو لازمی جو ہے وہ فارم اے اور فارم بی جو ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے، تو یہ دونوں فارم جو ہیں یہ آپ نے فل کرنے ہوں گے۔ تو جب بھی آپ کسی اپنے چائنیز فرینڈ کو بلانا چاہیں گے، انویسٹر کو بلانا چاہیں گے، تو آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے دو فارم لیں گے، فارم اے اور فارم بی۔ ان دونوں فارمز کو آپ فل کریں گے مکمل، اور اس کو فل کرنے کے بعد آپ اس کو واپس جمع کروائیں گے۔ تو جو چیک لسٹ دی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب پاسپورٹ اور ویزا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، ویزے کے بغیر کوئی چائنیز پاکستان نہیں آ سکے گا۔ تو اگر اس کے پاس ویزا نہیں ہے تو وہ پاکستان اس کی اگر انٹری نہیں ہو سکے گی، وہ اس کو لینا پڑے گا۔ اب اس میں ایک اور جو چیز کہا گیا ہے کہ اگر جو کوئی بھی چائنیز پاکستان آتا ہے تو اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کی پاکستان میں کس کمپنی کے ساتھ کوئی مفاہمت کی یادداشت ہے، ایگریمنٹ ہے سائن، تو ایگریمنٹ کی کاپی آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ اس چائنیز کو بلوا رہے ہیں تو یہ چائنیز جب پاکستان آ رہا ہے تو یہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ایگریمنٹ کی کاپی دینی پڑے گی کہ یہ چائنیز کمپنی یا یہ چائنیز جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے اور یہ لوگ پاکستان میں کام کریں گے، تو یہ بھی ایک اس کے ساتھ ہوگی۔ ساتھ میں آپ نے ایک دعوت نامہ بنانا پڑے گا، آپ کو دعوت نامہ دینا پڑے گا کہ یہ ہم اس کو اس حوالے سے پاکستان بلا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو اس میں اور چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے دعوت دیں گے ان کو اپنا شناختی کارڈ جمع کروانا ہوگا، ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کمپنی کا پروفائل جمع کروانا ہوگا، اس کی رجسٹریشن جمع کروانی ہوگی۔ تو آپ کو جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں اپنی کمپنی کے وہ بھی وہاں جمع کروانے ہوں گے کہ ہماری کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، ہم لوگ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں، اور اس بزنس کے حوالے سے ہم اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹس کو بلا رہے ہیں پاکستان تاکہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر سکیں، تجارت کر سکیں۔ اب اگر آپ کے پاس ان تمام چیزیں ہیں تو آپ کو ایک شیڈول بنانا پڑے گا کہ چائنیز کب آ رہے ہیں، کہاں پہ وہ اتریں گے، اور پھر ان کو کہاں ان کی رہائش ہوگی۔ اچھا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو رہائش ہوگی اس کو بھی آپ کو کلیئرنس دینی ہوگی، پولیس سے لینی پڑے گی آپ کو کلیئرنس، اور یہ جمع کروانی ہوگی کہ جو جس جگہ پہ ان کی رہائش ہوگی وہ سیکیور جگہ ہوگی، یعنی اگر وہ سیکیور جگہ نہیں ہے تو پھر بھی چائنیز کو آپ نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے چائنیز کو بلایا، آپ نے اس کو پشاور رکھنا ہے تو پشاور میں آپ کے پاس کہاں پہ آپ نے اس کی رہائش کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو وہ جو رہائش آپ کی ہوگی اس کی اس کا ایک سرٹیفکیٹ بنے گا پولیس کی طرف سے کہ جی ہاں یہ ہم نے اس جگہ کا معائنہ کیا ہے اور یہ جگہ جو ہے سیکیور ہے، یہ جگہ مناسب ہے، تو تب ہی جا کے آپ کو اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر چائنیز کو بلانے کا آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں، اور ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کو اسی بنا پر اجازت بھی دے گا۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک پورا شیڈول دینا ہے کہ چائنیز آئے گا کب، اور چائنیز کہاں جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہاں کہاں وزٹ کرنا ہے، یہ بھی اس کے اندر ایک پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ اب اس میں آپ نے شیڈول بھی دے دیا، اس کے بعد ایک جو بڑی عجیب سی بات وہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی
آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بلٹ پروف گاڑی بھی لینی ہوگی. یعنی بلٹ پروف گاڑی آپ کو کرائے پہ لینی پڑے گی، اور جتنے دن بھی آپ کے چائنیز مہمان پاکستان میں ہوگا وہ اس کا سفر جو ہے بلٹ پروف گاڑی میں ہوگا. تو بلٹ پروف گاڑی کے لیے آپ اگر دو آپشن ہیں. اگر آپ حکومت سے لیتے ہیں تو میرے خیال میں حکومت کے پاس گاڑیاں اتنی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو دے سکیں، اور آپ کے چونکہ پرائیویٹ آپ کا بزنس ہے تو آپ کو رینٹ اے کار لینا پڑے گی. تو رینٹ اے کار میں بلٹ پروف کی جو پر ڈے اس کا ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے یہ ان کا خرچہ. تو آپ اگر کسی چائنیز کو بلاتے ہیں، اور اگر آپ کا ابتدائی کام ہے، کوئی بڑا بزنس نہیں ہے، آپ ان کو صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کاروبار کے حوالے سے بات چیت کریں اور آپ ان کو یہاں دعوت دیں، وہ آئیں، تو آپ کو بلٹ پروف گاڑی لینی پڑے گی. اور اس کے لیے اس کا ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا اس کمپنی سے جس کی وہ بلٹ پروف گاڑی ہوگی، کہ وہ بلٹ پروف گاڑی ان کے پاس رجسٹرڈ ہے اور وہ لوگ اس کو انہوں نے چیک کیا ہوا ہے، اس کا معائنہ ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام جو حکومت نے قواعد و ضوابط بنائے ہیں، یہ ایک چیک لسٹ کی صورت میں آپ کو تمام ڈاکومنٹ جمع کروانے پڑیں گے. اب یہ اتنا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی چائنیز کو بلواتے ہیں تو آپ کے لیے بلٹ پروف سے لے کے یہ تمام ڈاکومنٹ جمع کروانا، اور پھر سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے دینا. یقیناً جب آپ سیکیورٹی کلیئرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو رہائش ہے تو وہ بھی آپ کو میرا خیال میں کہ 5 اسٹار ہوٹل یا اس سے کم دینی نہیں پڑے گی، کیونکہ کوئی جگہ بھی سیکیور نہیں ہوگی چائنیز کے لیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب چائنیز کا آنا ایک ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس طرح ہمارے دوست جو ہیں وہ اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں اور چائنیز جو ہمارے دوست ہیں ان کو بلاتے ہیں. کیونکہ اگر یہی چیک لسٹ رہی تو میرا نہیں خیال کہ ہر بندہ جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی کا بندوبست کر سکے گا. اور اگر اس کے پاس 2 4 5 چائنیز آتے ہیں یا 10 چائنیز آتے ہیں تو آپ کتنی بلٹ پروف گاڑیاں لے کے آئیں گے، پھر سیکیورٹی کا کتنا بندوبست آپ کریں گے. تو اس ماحول میں میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہے چین کی وہ زیادہ ہو سکے گی، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کم ہوتی جائے گی، جس کا نقصان جو ہے خیبر پختونخوا کو تو ہوگا ہی ہوگا، پورے پاکستان کو بھی ہوگا. کیونکہ جب چائنیز پاکستان آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی ان کی آتی ہے، ساتھ ساتھ ان کی یہاں پہ پریزنس کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، یہاں پہ فلو شروع ہو جاتا ہے روپے کا. تو اگر یہ بزنس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، صنعتی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، تو میرے خیال میں کہ جو پچھلے 3 4 سالوں کے اندر جو ایک بیک لاگ تھا، جو چائنیز یہاں پہ نہیں آ رہے تھے، میرا خیال میں کہ وہ اب مزید بڑھ جائے گا. تو مجھے اجازت دیجیے گا، اس میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ آن کریں، تاکہ آپ کو میرے آئندہ جو ویلاگ ہوں وہ بھی آپ کو ملیں، اور ہم تازہ ترین خبریں جو ہوں گی خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ بھی ہم شیئر کرتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی کمنٹس میں آپ اگر کچھ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تاکہ اس پر مزید کام ہو اور اچھی تجاویز ہوں تو اس پہ کام کیا جا سکے. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار ہوگا. انشاءاللہ اس سے کوشش کی جائے گی کہ مزید ایسے معاملات جن میں خیبر پختونخوا کے کا زیادہ حصہ ہو اس حوالے سے بات کو رکھا جائے آپ کے سامنے، اور خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں ان پر بات کی جائے. یقیناً آپ ویلاگز دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست اور اس کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کو بھی اس میں شامل کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ شاید میں ان کو بھول جاؤں گا، ان کو بھی شامل کروں گا. لیکن زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ جو خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں، دیکھیں ہمارے صوبے کے اندر بہت سے معاملات ہیں جس کو کوئی ٹچ نہیں کر رہا.
تو میرا یہ خیال ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پر بات کروں۔ تو آپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمنٹس آپ دیتے ہیں تو اس میں کوئی تجاویز ہوں، کوئی ٹاپکس ہوں جن پر آپ بات کرنا چاہیں، تو میرے خیال میں آپ وہ دیں تو انشاءاللہ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ تو آج اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔